بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنے والا کن کن کاموں کے لیے باہر جا سکتا ہے اور کن کاموں کے لیے نہیں جا سکتا، اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہی مسئلہ جیسے مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، بالکل عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ مردوں کے لیے جیسے مسجد ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے وہ جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہوں گی وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کی طرح ہے۔ عام اعتبار سے مسجد کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن اعتکاف کے لیے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ لہٰذا جو مسئلہ مسجد کے لیے ہوگا وہی مسئلہ اس روم کے لیے، اس کمرے کے لیے بھی ہوگا جو اعتکاف میں وہ عورت جس روم میں جس جگہ اعتکاف کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب آئیے کون کون سی چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے شرعی ضرورت، دوسری ہے طبعی ضرورت، طبیعت کے اعتبار سے سب کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، اور ایک ہے اضطراری ضرورت۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات طبعی ضرورتیں وہ کیا کیا ہیں وہ سمجھیے۔ طبعی ضرورتوں میں پیشاب کے لیے، پیشاب چاہے زور سے لگے یا آہستہ لگے، ہر حال میں وہ پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف سے نکل کے پیشاب خانے پہ جا سکتے ہیں، پیشاب کے لیے یا پیخانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک زور سے پیشاب نہیں لگے گا تب تک نکل نہیں سکتے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب پیخانے کے لیے ذرا سے بھی پیشاب لگے وہ جا کر پیشاب پیخانہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں کر رہا ہے اعتکاف، اس مسجد میں پیشاب خانہ یا پیخانہ نہیں ہے، اس صورت میں وہ اپنے گھر بھی جا کر پیشاب پیخانہ کر سکتا ہے، لیکن گھر میں جا کر وہاں گھر والوں سے بات چیت کر کے وہاں راستے میں کھڑا ہو کے بات چیت کرنے لگ گیا، اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ سیدھا اپنے گھر کے پیشاب خانہ یا پیخانے کو جائے گا، وہاں پر پیشاب پیخانے سے فارغ ہوگا، سیدھا مسجد آ جائے گا، کہیں ٹھہرے گا نہیں اور کہیں رکے گا نہیں، گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرے گا ورنہ پھر اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا اس کا۔ یہاں پر ایک چیز اور بتاتا ہوں، پیشاب پیخانے کے لیے نکلا ہے آدمی، ٹھیک ہے، راستے میں ہے، بات چیت کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر بات چیت نہیں کر سکتا۔ اس بات چیت کرنے کے لیے وہ رک نہیں سکتا، چلتے پھرتے راستے میں جا رہا ہے پیشاب پیخانے کے لیے، بات چیت کرتے ہوئے جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ پیشاب پیخانے کے بارے میں۔ اس کے ساتھ غسل کے بارے میں، غسل جنابت اگر احتلام ہو جاتا ہے اعتکاف کی حالت میں، مرد ہو یا عورت، اگر احتلام ہو جائے، اس سے اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا اعتکاف بدستور باقی رہے گا، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں احتلام ہونے سے، لیکن جتنے جلد ہو سکے وہ غسل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اعتکاف میں جب احتلام ہو جائے مرد ہو یا عورت کو، اگر وہ مثال کے طور پہ کسی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ جتنے جلد ہو سکے تیمم کر لے، کم سے کم۔ اگر تیمم وہاں نہ کرے، جتنے جلد ہو سکے وہاں کوشش کرے کہ غسل کر لے۔ لوگوں کو یہاں دھوکہ لگا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں جب غسل کی حاجت پیش آ جائے یعنی احتلام ہو جائے، ایسی صورت میں وہ پہلے تیمم کرے گا پھر جا کر غسل کرے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تیمم کا مسئلہ اس وقت ہے جب غسل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو، غسل نہیں کر پا رہا ہے، اگر بغیر غسل کے مقصد سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ مسجد سے باہر بھی جا نہیں پا رہا ہے، اور غسل خانے میں کوئی غسل کر رہا ہے وہ غسل کے لیے جا بھی نہیں پا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو تھوڑے 5 منٹ 10 منٹ وہ مسجد میں رکے گا، اس وقت یہ تیمم کر لے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ کے لیے تیمم ہے، ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد دوسری بات، اگر وہ غسل کے لیے جا رہا ہے تو صرف اور صرف غسل جنابت کے لیے یعنی احتلام ہونے کے بعد جو غسل ہے اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ورنہ اگر وہ عام غسل کے لیے گرمی لگ رہی ہے وہ جا کر باہر غسل کر لیتا ہے، غسل کے لیے نکلتا ہے، پھر اس کا اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ یہیں پر آپ کو بتا دوں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بلا ضرورت نہیں مسجد سے باہر چلا گیا یا دھیان نہیں رہا، کسی وجہ سے نماز پڑھ کے اٹھا، چلتے چلتے باہر چلا گیا، پھر یاد آیا ارے میں تو اعتکاف میں بیٹھا تھا، آ گیا واپس، اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا انجانے میں بھی جانے سے۔ لہٰذا اس کا خیال ضرور رکھیے، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر مت نکلیے۔ تو یہ ضرورتیں میں بتا رہا ہوں کون کون سی ہیں۔ تو عام غسل کے لیے جو غسل ہے، گرمی لگ رہی ہے اسی وجہ سے غسل کر رہا ہے، جسم میں میلے وغیرہ ہو گئی ہیں، جسم جو ہے گندگی ہو گئی ہے جسم پہ، اس وجہ سے وہ جا رہا ہے غسل کرنے، نہیں جا سکتا،
اسی طرح جو ہے اگر وہ جا رہا ہے جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے اس لیے میں غسل کرنے جاؤں گا، فقہا کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے اعتبار سے اس غسل کے لیے بھی نکلے گا جمعے کے غسل کے لیے، تب بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس غسل کے لیے بھی نہ نکلے۔ یہاں پر فقہا نے ایک طریقہ بتایا ہے، گرمی سخت ہے پھر کیا کرے گا، وہ غسل کیسے کرے گا؟ ایک طریقہ باہر غسل کرنے کا اور ایک طریقہ اندر۔ اگر کہیں پر بہت بڑا جو ہے ڈول وغیرہ ہے اس کو مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، اس میں بیٹھ کر یہ غسل کر لیتا ہے یا اس میں کسی طرح غسل کر لیتا ہے، اس طور پہ غسل کرتا ہے کہ مسجد کی فرش ہے اس پہ پانی اس کے جسم کے جو چھینٹیں ہیں وہ پڑتی نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کے اندر غسل کر کے پانی کو کسی کو کہہ دے وہ پانی پھینک دیں گے، اس طرح غسل کرے گا، جتنی مرتبہ چاہے گا غسل کرے گا مسجد کے اندر رہتے ہوئے، اس طرح میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے گھر پہ اسی جگہ کوئی بڑی سی چیز ڈول وول رکھ دے، پانی بھر کے اس پہ غسل کر لے، بیٹھ کے ٹھنڈک حاصل کر لے، کوئی بات نہیں، بالکل اس کا جو ہے غسل درست ہو جائے گا، اور یہ بار بار بھی غسل کر سکتے ہیں، اس حالت میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں مسجد سے باہر اگر جا کر غسل کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے، صرف اسی غسل کے لیے جا سکتے ہیں اور کسی غسل کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن جو اور غسل ہیں اس میں ایک طریقہ وہ بتا رہا ہوں کس طرح غسل کریں گے۔ پیشاب پیخانے کے لیے گیا ہوا تھا، اب اگر وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے، کوئی پانی وغیرہ بالکل تیار رکھے ہیں اس کے لیے، پانی بالکل تیار ہے، بالٹی والٹی میں پانی بھر کے رکھ دیے ہیں، یہ اسی راستے سے واپس آتے وقت صرف اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں پر اسی راستے میں غسل کے لیے الگ سے کسی دوسری جگہ کو نہیں جائے گا، صرف اسی راستے میں جس راستے سے پیشاب پیخانے کے لیے گیا تھا وہیں پر غسل خانہ بھی ہے سائیڈ میں، وہیں پر پانی تیار بھی ہے، صرف جسم پہ پانی ڈال لے، فٹافٹ آ جائے، پھر مسجد کے اندر آ کے جسم کو خشک کرے، اور جسم میں جو ہے وہاں اگر صابن وابن لگائے گا کھڑا ہو کے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا۔ جتنے دیر میں وضو کر لیتا ہے آدمی، وضو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے سنت کے مطابق، اچھی طرح سے وضو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، پیشاب پیخانے کے لیے اگر گیا ہوگا راستے میں اتنے ہی ٹائم کے اندر جتنا ٹائم میں وضو کر لیتا ہے آدمی، اندر وہ غسل کر کے آ جائے گا تو پھر جائز ہے، اس طرح غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خاص غسل کے لیے جائے گا اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا، یا پھر اتنا دیر وہاں غسل کیا ہے، آرام سے جسم پہ صابن لگا رہا ہے، جسم کو مل رہا ہے، رگڑ رہا ہے، پانی بار بار ڈال رہا ہے، پیشاب پیخانے کے لیے گیا تھا لیکن اس طرح غسل کر رہا ہے، اتنا دیر غسل کر لیا کہ جتنے دیر میں وضو کرنے سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، پھر اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کا فاسد ہو گیا۔ یہ جو میں بتا رہا تھا وضو کی قید یہ کیوں لگائے ہیں، اس کو سمجھیے۔ وضو کرنے کی قید اس لیے لگائے ہیں، وضو کا مسئلہ اب حل ہو جائے گا آپ کا، دیکھیے کیسے۔ وضو چاہے نفلی وضو ہو یا فرض وضو، فرض نماز کے لیے وضو کے لیے جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ذکر کے لیے اللہ کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے اگر وہ وضو کرنے کے لیے نکلے گا بالکل وضو کے لیے جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو کرنا جاتا ہے، جا سکتا ہے، باوضو رہنے کے لیے جاتا ہے، بار بار جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کر وضو کر کے آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے ٹائم میں مثال کے طور پہ وضو کیا تھا، اب وہ وضو باقی ہے، عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، اب وضو کے باقی رہتے ہوئے بھی وہ نئے وضو کے لیے باہر جا کر دوبارہ وضو کر کے آ کے نئے وضو سے وہ نماز عصر کی پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ وضو کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا تو وہاں پر جو وہ غسل کرنے کے لیے گیا تھا اتنے ٹائم کے اندر غسل کر لیتا ہے جتنے میں وضو کا لگتا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وضو کا ٹائم ہے وہاں پر غسل کو وضو کے قائم مقام مان لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ وضو کیا، کیونکہ غسل کر لینے سے آدمی کا وضو ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیں گے جب وہ جسم پہ پانی ڈال لیا، وہاں پر نہا لیا، غسل کر لیا راستے میں ہی، تو سمجھیں گے کہ یہ وضو کیا تھا، لہٰذا وضو کے لیے نکل سکتا تھا، تو یہاں پر وضو کے بجائے پورے جسم پہ پانی ڈال لیا اور غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، دونوں کام ہو گیا۔ یہ ایک ہیلا نکالا گیا ہے، یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری مسائل تھے، میں نے اس لیے کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ جو ہے کھانے وغیرہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے وہ بھی جو ہے طبعی ضرورت میں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ۔ کھانے والا اگر کوئی لا کے دینے والا ہے، لا کے دے دیتا ہے، پھر یہ کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، جائز نہیں ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، وہیں پر برتن ہے اس میں ہاتھ دھو سکتے ہیں، مسجد کے اندر تو ہاتھ دھونا مطلب فرش پہ، مسجد کی زمین پہ پانی گرے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی برتن پہ ہاتھ دھونا وہاں
مطلب ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہیں برتن میں ہاتھ دھو لیں یا الگ سے کوئی بالٹی والٹی رکھیں اس میں کھانا کھا کے ہاتھ دھوئیں، وہ وہاں دھوئیں گے۔ اگر صرف اور صرف کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے یا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کر باہر ہاتھ دھو کے آ جاتے ہیں، یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر، یا عورت اپنے گھر کی جو اعتکاف کی جگہ ہے اس سے باہر چلی جاتی ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ ہاں اگر وہاں پر جو ہے بالٹی والٹی ہے تو وہیں پر دھوئیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے، اگر کوئی کھانا وانا لا کے دینے والا ہے تو پھر دے دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی دینے والا نہیں ہے، کہا گیا لوگوں کو کوئی لا کر دے نہیں رہا ہے اور سحری کا ٹائم بھی قریب ختم ہونے والا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اب میں کھاؤں گا یار، پریشانی ہو رہی ہے مجھے، یا کسی بھی وقت رات میں بھوک لگی، اس سے رات میں کسی بھی وقت بھوک لگی، وہ چاہتا ہے یار مجھے کھانا کھانا ہے، اب کھانے والا کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، فون کر کے بھی کسی کو کہہ نہیں سکتا، کہہ رہا ہے کوئی لا کے دے بھی نہیں رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ گھر جا سکتا ہے، اپنے گھر جا کر کہہ سکتا ہے کھانا جلدی سے تیار دے دو مجھے، میں لے جا رہا ہوں، کھانا لے کے وہاں سے آ سکتا ہے، یہاں آ کے کھائے گا، وہاں بیٹھ کے نہیں کھائے گا گھر پہ، یہاں لے آئے گا، پھر مسجد میں بیٹھ کے کھائے گا۔ اور اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا جائز ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا ہے کہ مسجد کو خراب نہ کرے، ٹھیک ہے، مسجد میں کھانا پینا بالکل جائز ہے، لیکن مسجد کو ملوث نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیں، جب کھانا وانے کے لیے جائے گا یا پیشاب پیخانے کے لیے اگر گھر جانے کی ضرورت ہو، کوشش یہ کریں کہ مسجد میں سب انتظام ہو جائے، مسجد میں سب انتظام ہوتا بھی ہے، اگر نہ ہو پائے تو جو جائے گا راستے میں ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، کسی بغیر اس کے وہیں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر راستے میں، ایسا نہ کریں۔ اگر گھر کو گیا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں، پیشاب خانے میں پیخانے میں کوئی پہلے سے موجود ہے، اب وہاں اس کو کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں انتظار کر سکتا ہے۔ کھانے کے لیے چلا گیا، گھر سے کھانا لائے گا، کوئی لانے والا نہیں تھا، پتہ چلا کہ بیوی بنا رہی ہے، ابھی کھانا آدھا تیار ہوا ہے، 2-4-5 منٹ لگے گا، 2-3 منٹ، زیادہ دیر نہیں، زیادہ دیر ہوگا تو پھر واپس آ جائے، اگر زیادہ دیر نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کی بات ہے، وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر سکتا ہے، پھر کھانا لے کے آ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ تو ہے طبعی ضرورت، اور ایک ہے شرعی ضرورت، جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، یہ شرعی ضرورت میں ہے۔ ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، لوگ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہر جگہ کے لیے جمعے کی نماز کے لیے ہر آدمی نکل جاتا ہے جو بھی اعتکاف میں ہے، وہ مسئلہ سمجھا نہیں ہے شاید کہ، اسی لیے جمعے کی نماز کے بارے میں اتنا خیال رہے، اگر آپ ایسی جگہ اعتکاف کر رہے ہیں کہ جہاں پر جمعہ کے دن اذان بھی ہوتی ہے اس مسجد میں، اور اس کے ساتھ جو ہے ظہر کی نماز جماعت سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ آدمی اس مسجد میں کوئی اعتکاف کرتا ہوگا، وہ مسجد کسی دوسری مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے جائے گا تو اس کی جو ہے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہاں پر جمعے کی نماز ضروری تھی ہی نہیں، وہ نکل گیا، اسی لیے اعتکاف فاسد۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہر مطلب اعتکاف کرنے والا جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد چلا جاتا ہے، تو ایک ضروری تھا۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر، اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے، ظہر کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے، اذان بھی نہیں ہوتی ہے ظہر کے وقت جمعہ کے دن، پھر آپ پر وہاں پر جمعے کی نماز ضروری ہے۔ اگر آپ اس دن چاہیں گے تو وہیں پر رہ کر بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے جا کر کسی جامع مسجد میں، کسی بڑی مسجد میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے جمعہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ دو مسئلہ ہو گیا، ایک وہ معتکف اعتکاف کرنے والا جس کے لیے جمعے کے لیے نکلنا جائز ہے، ایک وہ اعتکاف کرنے والا جس کے لیے جمعے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دونوں مسئلہ بہت ضروری ہے اور دونوں میں بہت باریک فرق ہے، اس کو سمجھیے گا آپ۔ اور وہ جو جائے گا جمعے کی نماز کے لیے، اتنا یاد رکھیں کہ کوشش یہ کرے کہ یہیں سے سنت وغیرہ پڑھ کے جائے، وہاں پر صرف فرض پڑھے اور عین جو ہے خطبے کے وقت وہاں پہنچے، خطبے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ جائے اندازہ کر کے، اور وہاں پر جمعے کی نماز پڑھے، فوراً آ جائے، آ کے پھر یہیں پر سنت وغیرہ اپنی ہی مسجد میں پڑھے، یہ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ۔ ورنہ وہاں پر جا کر سنت وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو۔ تو یہ جمعے کی بات تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ اضطراری حالت، وہ کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اعتکاف سے نکال رہا ہے اس کو زبردستی، کہ تجھے مسجد کے اندر نہیں رہنے دوں گا، کھینچ کے نکال رہا ہے زبردستی کر کے، جبرن۔ اب وہ اگر نکل جاتا ہے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف باقی رہے گا، جبرن، ظلمن نکال لے جانے سے۔ اسی طرح جو ہے مسجد کے گرنے کا اندیشہ ہو گیا،
ایسا لگا کہ مسجد کی چھت گر جائے گی یا مسجد اب منہدم ہو جائے گی، مسجد جو ہے ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی، اب وہ ڈر کر مسجد سے باہر نکل گیا، ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو ہے 3 چیزیں ہیں، میں نے تفصیل سے گفتگو کیا۔ ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ فخر کے طور پہ کہتا ہوں، یہاں تکبر نہیں ہے، فخر ہے، کیونکہ میں ان مسائل کو کھول کر آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں صاف صاف طور پہ۔ پورے یوٹیوب پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی، اسی لیے اس ویڈیو کو جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس میں نے ضروری باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور شریعت پہ عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔